بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا پروگرام نیوز روم اور میں ہوں رخشان میر۔ آج اپنے پروگرام میں پاکستان کے ایک انتہائی اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ پاکستان میں تھیلیسیمیا کا نام اب زیادہ سنا جا رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص چونکہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے اسی لیے اسے خون کا عطیہ چاہیے، یا فلاں بچے ہیں یہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو بلڈ ڈونیٹ کیجئے یا ان کے لیے ڈونیشنز کا اہتمام کیجئے۔ آج اپنے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر تھیلیسیمیا نامی بیماری ہے کیا؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے اس بیماری میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں، وہ آخر کیسے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اتنی کم عمری میں، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اور خون کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ خون کا عطیہ درکار ہے، خون کا عطیہ درکار ہے۔ آخر خون کا عطیہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیوں درکار ہے؟ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اسٹوڈیوز میں آج انتہائی اہم گیسٹ موجود ہیں۔ جدوجہد فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ طلحہ نصیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان کے ساتھ جدوجہد فاؤنڈیشن کی فائنانس سیکرٹری حلیمہ مقرب تشریف فرما ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے تفصیلی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ انٹروڈکشن دوں۔ ناظرین، تھیلیسیمیا آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک موروثی مرض ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے اگر دونوں پارٹنرز میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی اگر مائنر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں یا تھیلیسیمیا کیریئرز ہیں تو جو ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہوتی ہے، اور اس کو پھر وقفے سے خون درکار ہوتا ہے، اور صرف خون ہی وہ واحد چیز ہے جو ان کو تسکین پہنچا سکتا ہے یا ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فی الحال پراپرلی کوئی علاج نہیں تھیلیسیمیا کا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں طلحہ نصیر سے کہ آخر میجر اور مائنر تھیلیسیمیا میں کیا فرق ہے، اور تشخیص اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ مجھے یا دیکھنے والے کسی کو بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے؟ کیونکہ بظاہر صحت مند دکھائی دینے والا شخص بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ اردو پوائنٹ کے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ میجر اور مائنر تھیلیسیمیا میں کیا فرق ہے، اور پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ میں یا کوئی بھی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی تھیلیسیمیا کی آگاہی بہت ضروری ہے، اور یہ ڈیزیز جو ہے صرف اور صرف اویئرنیس کے تھرو ہی اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی جہاں تک بات ہے، تھیلیسیمیا کی 2 قسمیں ہیں، ایک تھیلیسیمیا میجر کہلاتی ہے اور ایک تھیلیسیمیا مائنر۔ جو تھیلیسیمیا میجر ہے وہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ وہ بچہ جو تھیلیسیمیا میجر کا مریض ہے اس کو تھرو آؤٹ دا لائف، جب تک اس انسان کی اس دنیا میں زندگی ہے، وہ دوسروں کے خون کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ اس کا جسم خون نہیں بنا سکتا، جس کی وجہ سے اسے دوسرے انسان کا خون لگتا ہے، تو اس کو 15 دن کی زندگی مل جاتی ہے۔ 15 دنوں کے بعد پھر اس کو ایک خون کی بوتل ریکوائرڈ ہوتی ہے، جب اس کو بلڈ لگتا ہے تو دوبارہ سے اس کو 15 دن کی زندگی مل جاتی ہے۔ اور جو تھیلیسیمیا میجر ہے وہ ایک عام سمپل ورڈز میں سمجھانا چاہوں گا اپنی آڈینس کے لیے، دیکھنے والے ناظرین کے لیے، تاکہ اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں ایک لے مین کے ورڈز میں، کہ ایک عام نارمل نظر آنے والا کوئی بھی انسان جو ہے، جو ہمیں دیکھنے میں بظاہر ایک نارمل نظر آ رہا ہے انسان، وہ تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ جو تھیلیسیمیا مائنر ہے اور ایک عام نارمل دکھائی دینے والا جو انسان ہے، وہ بالکل تھیلیسیمیا مائنر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب کہ ایک تھیلیسیمیا مائنر کو کوئی ضرورت نہیں بلڈ کی، نہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہے۔ جی، تھیلیسیمیا مائنر کو بالکل بھی بلڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک عام نارمل انسان کی طرح ہے۔ مگر تھیلیسیمیا مائنر جو ہے وہ وجہ بن سکتا ہے تھیلیسیمیا میجر کی۔ اصل ڈیزیز، اصل جو بیماری ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہے، اور جب 2 تھیلیسیمیا مائنر کے افراد جو تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر ہیں، جن کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں، وہ اس کا مقصد ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک ڈیفیکٹو جین ہوتا ہے۔ جس کے اندر ایک ڈیفیکٹو جین ہوگا وہ تھیلیسیمیا کا کیریئر ہے، اس کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں۔ اور جب 2 تھیلیسیمیا مائنر کے افراد آپس میں شادی کریں گے تو ان کے بچے جو ہیں وہ پھر تھیلیسیمیا میجر کے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین، پاکستان میں ہر سال آگاہی نہیں، چونکہ اویئرنیس نہیں، میڈیا پر اس موضوع پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ایسے لوگ ورکنگ کرنے والے کم تعداد میں ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال
6 سے 7 ہزار تھیلیسیمیا میجر بچے پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. اور جس طرح سے طلحہ صاحب نے بتایا کہ وہ پھر دوسروں کے خون کے سہارے جیتے ہیں. 15 دن بعد یا 3 ہفتے بعد 20 دن بعد ان کو خون کی بوتل لگنا لازمی ہوتی ہے. تو کتنے کرب سے گزرتے ہیں وہ, کس تکلیف میں گزرتے ہیں, اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. اچھا طلحہ صاحب مجھے بتائیں کہ کیا پھر ٹیسٹ کروایا جائے ہر دیکھنے والا کے جو اویئرنیس کے لیے کیا لوگوں کو سجیسٹ کیا جائے کہ وہ بظاہر تو صحت مند دکھائی دیتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, اپنی شادی سے پہلے کیا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, کس طرح سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے, یہ بیماری ہے؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے اس ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کی آگاہی بہت ضروری ہے. اور آگاہی اس چیز کی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ شادی سے پہلے بیفور میرج ایک ٹیسٹ کروائے. اور ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے جس کو کروا کے وہ پتہ لگائے کہ وہ آیا نارمل انسان ہے یا وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے, کیریئر ہے تھیلیسیمیا کا. تو اس کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ ایک سی بی سی ٹیسٹ عام نارمل ہم لوگوں نے ہر ایک نے اس کا نام سنا ہوگا. سی بی سی ٹیسٹ ہے, انیشیل فرسٹ اسٹیج پہ وہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اور ہم یہ لوگوں کے جو اویئرنیس پروگرام ہے ہمارا, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں یہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, ان کو یہ میسیج دیا جائے کہ وہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا مائنر کا سی بی سی ٹیسٹ کروائیں اور اس سے یہ پتہ لگائیں کہ آیا وہ تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر ہیں یا وہ ایک نارمل انسان ہیں. اگر اس ٹیسٹ کو کروا کے ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو پھر ان کو یہ احتیاط کرنی ہے, انہوں نے یہ احتیاط برتنی ہے کہ جو ان کا لائف پارٹنر ہو وہ تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو, ادروائز ان کے بچے تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوں گے. تو سٹارٹ میں جو انیشیل ٹیسٹ ہے وہ سی بی سی ٹیسٹ ہے, اس کو کروایا جا سکتا ہے. ویسے جو تھیلیسیمیا کا مین اسپیسیفک تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہے اسے ایس بی الیکٹروفوریسس کہا جاتا ہے. اور جو چونکہ وہ ایک ٹیسٹ جو ہے ذرا مہنگا ہے اور اس لیے انیشیلی کتنا مہنگا ہے؟ آلموسٹ اس کی کوسٹ 2500 روپیز ہے, جو کہ ہر پاکستانی مطلب افورڈ نہیں کر سکتا. اور سی بی سی ٹیسٹ جو ہے وہ 90 روپیز کا ہے, اور وہ کافی ادارے جو تھیلیسیمیا کے اوپر کام کر رہے ہیں وہاں پر بالکل فری آف کاسٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ وہاں سے ہم لوگوں کو جو ہمارا اویئرنیس پروگرام ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں اور اپنے آنے والی نسل کو, اپنے فیوچر کو, اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے تھیلیسیمیا مائنر کا سی بی سی ٹیسٹ کروائیں اور اس سے پتہ لگائیں کہ وہ تھیلیسیمیا کے کیریئر. اچھا, یہ ٹیسٹ تو اتنا اہم ہے کہ یہ بالکل مفت ہونا چاہیے اور سرکار کے کھاتے میں ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اسٹیٹ یہ ذمہ داری لے کہ چونکہ اب پریونٹ کرنا ہے, 6 سے 7 ہزار بچے اس بیماری میں مبتلا پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے اسٹیٹ مفت علاج دے, مگر ایسا نہیں پاکستان میں. جی اس کے لیے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کام کر رہا ہے, اور اس میں مگر ان کا فوکس ہے کہ جو تھیلیسیمیا کی فیملیز ہیں, کیونکہ یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے اور والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے, جب 2 والدین تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں تو ان کے بچے پھر تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اور موسٹلی یہ ڈیزیز جو ہے وہ مطلب فاٹا اور ایسے ایریا میمن کمیونٹی کے میں ایسے جو جہاں پہ کزن میریجز کی ریشو زیادہ ہے پٹھان فیملیز میں, وہاں پر اس کے جو کیسز ہیں وہ دیکھنے میں زیادہ سامنے آئے ہیں. تو گورنمنٹ اس کے لیے یہی کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے جو ہمیں اس کی ہے کہ وہ صرف اویئرنیس پروگرام ایک پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن کا چل رہا ہے, اور باقی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے لیے اس ٹیسٹ کو گورنمنٹ کو بالکل فری آف کاسٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری جو گورنمنٹ سے اپیل ہے وہ یہ ہے کہ پراپر اس کے لیے ایک قانون ساز ہونا چاہیے کہ قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں حلیمہ مقرب سے جو کہ فائنانس سیکرٹری ہیں جدوجہد فاؤنڈیشن کی, اور طلحہ نصیر صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے جو کہ فاؤنڈر ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اس آرگنائزیشن کے, جو کہ کام کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے, لوگوں کو جا کر سیشنز دیتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خود آپ پہلے ٹیسٹ کروا لیجئے, اپنے پارٹنر سے پوچھ لیجئے, وہ بھی ٹیسٹ کروا لے, آپ بھی ٹیسٹ کروا لے, تاکہ کوئی بھی بچہ ایسا اس دنیا میں نہ آئے جو کہ پھر دوسروں کے خون کے سہارے جیتا ہو, اور اس کے لیے پھر جدوجہد والدین بھی کریں, معاشرے میں بھی کریں, اور بچہ بھی اس کی تکلیف سے گزرے. حلیمہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ اب تک کہاں کہاں گئی ہیں اپنا پیغام لے کر؟ آپ چونکہ مل کر کام کرتے ہیں, اور خوبصورتی یہ ہے جدوجہد فاؤنڈیشن کی کہ آپ سب تقریباً اسٹوڈنٹس ہیں اور یوتھ ہیں, جو ینگ بلڈ ہے وہ نکلے ہیں باہر اور جاتے ہیں یونیورسٹیز میں, لیکچرز دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں. آپ اب تک کہاں کہاں جا چکے ہیں, اور آپ جب خواتین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں یہ میسج, تو خواتین آگے سے کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ اس اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہیں کہ وہ بتا سکیں, وہ بھی انٹرپٹ کر سکیں کہ نہیں پہلے جو پارٹنر ہے اس کا پہلے آپ ٹیسٹ کروائیں, پہلے جانچ پڑتال کر لیں, یا بالکل وہ اپنے والدین کی بات پر؟
نہیں ایسا نہیں ہے. اب جیسے جیسے ماشاء اللہ معاشرے میں بڑھ رہا ہے, پڑھی لکھی عورتیں ہیں تو ظاہر ہے کچھ کافی عورتیں اس چیز کو کرتی ہیں کہ وہ پریفر کرتی ہیں کہ آگے سے ہماری اولاد ہو تو ہمیں یہ مشکلات نہ آئیں. ہم لوگ ابھی تک پنجاب یونیورسٹی میں جا چکے ہیں, سپیریئر یونیورسٹی میں گئے ہیں, بلکہ سپیریئر کے ساتھ ہم لوگوں کا MOU سائن ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے, ایونٹس پہ جائیں گے. ہم لوگ ادھر جاتے ہیں, ادھر جا کے ہم لوگ اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, ادھر ہم جاتے ہیں, اب ادھر کے اسٹوڈنٹ سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں آپ اپنی فیملی میں آگاہی کریں, ان کو بتائیں کہ یہ تھیلیسیمیا کیا ہے, آپ کیسے بچ سکتے ہیں, اور وہ اپنی فیملیز میں بتاتے ہیں. پھر فیملیز آگے سے کرتے کرتے اسی طرح سے یہ سرکل پھیلتا ہے. اور اب جیسے جیسے مطلب ماشاء اللہ معاشرے میں ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, آگے آگاہی چل رہی ہے اس چیز کی, تو وہ اس چیز کو کافی پریفر کرتے ہیں کہ مطلب عورتیں بھی اس چیز میں کافی آگے بڑھتی ہیں, بلکہ مردوں سے زیادہ آگے بڑھتی ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ کل کو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ. ماں بہت تکلیف میں ہوتی ہے جب اس کا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے, تو ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس اسی طرح سے ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں کہ آدمی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم لوگ ان کو عورتوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائے. اگر آپ نہیں کروائیں گی تو کل کو آپ کو بھی ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایک ہمیں عورت کا پتہ چلا جس کی 2-3 بیٹیاں تھیں اور تینوں تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ تھیں, تو اس کو طلاق ہوگی اس بات پہ. آدمی کہتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہیں, اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ یا تو حالانکہ مائنر کیریئر تو دونوں تھے, تھیلیسیمیا کیریئر تو دونوں تھے. بالکل یہی تو چیز ہے. اسی چیز کو ہم لوگوں نے آگاہی پرووائڈ کرنی ہے, اور اسی پہ جدوجہد فاؤنڈیشن دن رات کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ گفتگو سن رہے ہیں اس وقت لائیو پروگرام میں. حلیمہ مقرب اور طلحہ نصیر کی جدوجہد فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں طلحہ کہ اربن علاقوں میں تو آپ ابھی کام کر رہے ہیں, تو دیہی علاقوں میں بھی جائیں گے جہاں پر لوگ سوشل میڈیا سے جڑے نہیں ہوئے, یونیورسٹی سے ان کا مطلب کہ اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہے ڈائریکٹلی, اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو تو اس بارے میں اویئرنیس کی اشد ضرورت ہے. اور جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ بلوچستان میں اور جو قبائلی علاقے ہیں فاٹا کے, وہاں پر لوگ زیادہ تر بچے اب اس بیماری میں مبتلا ہیں, چونکہ آپس میں کزن میرجز ہیں, چچا زاد ماموں زاد, ان کے ساتھ شادیاں آپس میں کرتے ہیں کزنز میں. تو ان علاقوں میں اویئرنیس پھیلانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ان علاقوں میں جہاں پہ کزن میرجز زیادہ ہیں وہاں پر تھیلیسیمیا کی ریشو زیادہ ہے. تھیلیسیمیا میجر کے جو بچے ہیں وہاں پر وہ زیادہ تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں. اور جدوجہد فاؤنڈیشن ابھی تو ہمیں اس کا ہمارا جو پروگرام ہے تھیلیسیمیا اویئرنیس پروگرام, وہ سندس فاؤنڈیشن کی کلیبوریشن کے ساتھ, ہمارا بھی ایک ریسنٹلی سندس کے ساتھ ایک ایسا ادارہ جہاں پر تھیلیسیمیا کے بچوں کی ٹرانسفیوژن ہوتی ہے, اور وہاں پہ ان کے ساتھ ہماری کلیبوریشن ہوئی, اور ہم اس پروگرام کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور مزید دیہی علاقوں میں جانے کی ہمارا فردر پروگرام ہے. لاسٹ ویک میں ہم نے ایک مریدکے کے ایک گاؤں میں منو آباد میں ایک وہاں پہ ڈور ٹو ڈور کمپین سٹارٹ کی. جو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ جو ایسے علاقے جہاں پر بالکل تعلیم کی کمی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, وہاں پر ڈور ٹو ڈور کمپین ہم لوگوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے. اس میں جدوجہد کے رضاکار وہ گھر گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والی نسل کو صرف اور صرف ایک ٹیسٹ کے ذریعے اس مہلک بیماری سے بچا سکتے ہیں. اور اس کا صرف اور صرف ایک آسان سا سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں, اور تاکہ آپ وہ درد اور وہ جو تکلیف ہے وہ صرف اور صرف آپ یہ اس چیز کا اندازہ کریں کہ جو تھیلیسیمیا میجر کا مریض ہے وہ خود تو اس تکلیف کے ساتھ گزرتا ہے, صرف اور صرف وہ خود ہی نہیں, اس کے پورے خاندان اور اس کے ارد گرد کے سب لوگ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس کا تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور ہم بطور پاکستانی ایک عام شہری بھی یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہر سال اگر ہزاروں بچے اس مرض میں مبتلا پیدا ہوں گے تو پھر کیسے معاشرے میں معاملات سارے ٹھیک طریقے سے حل ہوں گے. ایک سوال ناظرین یہ بھی یہاں پر بنتا ہے کہ جن لوگوں کی اب شادی ہو چکی ہے اور دونوں اب کیریئر ہیں, دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہے, وہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھی تو کوئی علاج ہوگا. جی بالکل. جو دو افراد تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر تھے اور ان کی آپس میں شادی ہوئی اور ان کے بچے تھیلیسیمیا میجر ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے سارے بچے ہی پھر تھیلیسیمیا میجر ہوں. اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے CVS ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے. CVS جو پہلے آپ نے بتایا وہ CBS تھا, نہیں وہ CBC ٹیسٹ, CBC ٹیسٹ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ اسے کہا جاتا ہے. اور سمپل کسی بھی لیبورٹری سے کسی بھی جگہ سے آپ ان کو کہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر کو چیک کرنے کے لیے ہم نے جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ CBC ٹیسٹ وہ آپ کو کریں گے. اس میں 3-4 پیرامیٹرز ہیں, اس کے اکارڈنگ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ تھیلیسیمیا مائنر ہیں یا آپ ایک نارمل انسان ہیں. تو جو آپ نے دوسری بات کی کہ وہ CVS ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں CVS ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل سٹارٹ میں جب بچے کی پیدائش کے بالکل سٹارٹ کے منتھس کے اندر وہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, اور وہ اس ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے کہ
جو بچہ پیدا ہونے والا اس دنیا میں آنے والا ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا. کیونکہ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب 2 تھیلیسیمیا مائنر کے افراد آپس میں شادی کریں گے تو ان کے ہر بچے ہی تھیلیسیمیا میجر ہوں گے. اس میں چانسز ہیں کہ ہر 4 میں سے ایک بچہ تھیلیسیمیا میجر کا مرض میں مبتلا ہوگا. اچھا, تو ہر 4 میں سے, یعنی ضروری نہیں کہ سارے بچے ہوں. ٹھیک ہے, 4 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو سکتا ہے. تو وہ CVS ٹیسٹ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا آیا یا وہ ایک نارمل انسان ہے, کیریئر ہے. تو اس کے ذریعے اس ٹیسٹ کو کروا کے اس چیز کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر پراپر علماء کرام کا ایک فتویٰ موجود ہے, اور اس کا یہ ہے کہ وہ انسان جس کو آپ دنیا میں ہی نہ لائیں, جس نے ایٹ دا اینڈ اس میں مر جانا ہے اور اس کی زندگی نہیں ہے, اور وہ ایک ساری جتنی دیر اس نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے وہ اس نے تکلیف میں گزارنی. تو یہ کتنے عرصے میں پتہ چل جاتا ہے؟ اب آپ چونکہ آڈینس کو واضح کریں کہ کتنے عرصے میں, تقریباً 9 ماہ پریگنینسی کا ڈیوریشن ہوتا ہے, تو کتنی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ یہ تھیلیسیمیا میجر کا مریض ہوگا؟ سٹارٹ کے 180 ڈیز ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور یہ گنگا رام سے ہو رہا ہے. CVS ٹیسٹ جو ہے گنگا رام ہاسپٹل سے کیا جا رہا ہے یہ ٹیسٹ. تو وہاں سے یہ ٹیسٹ جو لوگ تھیلیسیمیا, کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, ہمارے سامنے یہ کیسز سامنے آئے ہیں کہ ایک اس چیز کی بھی بہت اگنورینس ہے کہ جن خاندانوں میں آلریڈی تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹ موجود ہیں اور دوبارہ جب بچہ ان کا ہوتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں جا کے CVS, تو وہ اس کو نہیں کرواتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو اللہ کی رضا ہے جو بھی ہوگا, مگر اس چیز کی یہ ایک مطلب جہالت ہے. آپ کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ مطلب آپ اس چیز کو خود پریونٹ کریں, آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں. آپ کے ایک چیز آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کا پتہ لگائیں, اس کو طریقے سے اس کو پریونٹ اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کروائیں اور دیکھیں کہ اگر وہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کے چانسز ہیں کہ وہ میجر ہے تو پھر اس کو اس دنیا میں نہ لایا جائے. اور اس پہ علماء کرام کا فتویٰ آپ کے پاس موجود ہے, اس پر علماء کرام نے فتویٰ بھی دیا ہے. ناظرین, بڑی آج سود مند ہماری گفتگو جاری ہے. جدوجہد فاؤنڈیشن کے ممبرز میرے ساتھ موجود ہیں, فاؤنڈر, پریزیڈنٹ اور فائنانس سیکٹری بھی. ان سے ہم نے بات کی کہ آخر یہ بیماری کیا ہے, اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے, بچوں کو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, اور کیا کیا ٹیسٹ ہیں جو اس حوالے سے کروائے جا سکتے ہیں. آخری آپ کا کامنٹ لیں گے پروگرام کے اینڈ پہ حلیمہ مقرب, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں اسٹیٹ کو اب کیا اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ چونکہ ورکنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, بہتر زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ سب لیک کرتی ہے, آخر آپ انڈیویجولی, آپ پرائیویٹلی کر رہے ہیں, یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سارے ینگسٹرز ہیں, اور آپ کے ساتھ بھی جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, جتنی بھی پاکٹ منی ہے اس کا کچھ حصہ اس نیک کام پر لگاتے ہیں, اور پھر لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے جو وہ نہیں کر رہی؟ اسٹیٹ رولس کو پاس تو کر رہی ہے, اسٹیٹ کام کر رہی ہے, لیکن اس پہ بین پاکستان میں آپ کی وہ کام اس طرح سے وہ عمل نہیں کرایا جاتا. آپ لاز پاس کر رہے ہیں, آپ اس پہ عمل پوری طرح سے نہیں کرا رہے ہیں. ہم لوگوں میں نکاح نامے پہ ہم لوگوں نے ایک یہ رول پاس ہو چکا ہے کہ نکاح نامے میں یہ شک ڈالی جائے کہ آپ مطلب نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں. لیکن کیا ہے, پنجاب میں اس چیز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ رولس جو پاس کرتی ہے اس پہ اسٹرکٹلی عمل درآمد کرے. دوسری چیز جو اسٹیٹ اس چیز پہ کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ میں سمجھتی ہوں دیہی علاقوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ آگاہی پروگرامز ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہوں. گورنمنٹ خود انٹرسٹ لے اس معاملے میں اور کرے اس چیز پہ کام. جب تک وہ لوگ نہیں کریں گے تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہم تو اپنا کردار ادا کر ہی رہے ہیں. جب تک گورنمنٹ اور اسٹیٹ نہیں یہاں پر کرے گی تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل, جب اوپر سے معاملات جو اتھارٹی ہے وہ جب معاملات کو سیٹل کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے کام ہوں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا یہ خصوصی پروگرام, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے. اس پیغام کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. ویسے میں عمومی طور پر پروگرام کے اینڈ پہ یہ کہتا نہیں, چونکہ یہ میسیج ایسا ہے, یہ میسیج ہر شخص تک جانا چاہیے جو اربن علاقوں میں رہتے ہیں یا جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, جو یونیورسٹی پڑھتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں. ہر ایک کے فائدے کی یہ بات ہے. اور یہ جو 6 سے 7 ہزار بچہ پاکستان میں اس مرض میں مبتلا ہے, یہ میرا اور آپ کا بچہ ہے, یہ اس قوم کا بچہ ہے. ہماری یہی کوشش ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس پھیلے اور اس بیماری سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھ سکیں. طلحہ نصیر اور حلیمہ مقرب, بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ آج اردو پوائنٹ آئے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اس مسئلے سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پر. میں آخر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا, اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ یوتھ اور جو اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جدوجہد فاؤنڈیشن کا حصہ بنے.
جدوجہد فاؤنڈیشن کو جوائن کریں، کیونکہ جو یوتھ اور اسٹوڈنٹس ہیں وہی اس ڈیزیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس کی آگاہی میں، اس کو بڑھانے میں، یہ جہاں پر بھی ہیں، کیونکہ ہماری آڈینس اب کچھ گلف میں ہے، کچھ یورپین کنٹریز میں ہے، کچھ فاٹا بلوچستان میں ابھی دیکھا جاتا ہے، تو جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں اس کام کو کر سکتے ہیں. آپ کا میسج جو ہے وہ آگے ہم سب کا میسج ہے یہ، کیونکہ ہم لوگوں نے، پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم نے ہی یہاں سے، ہمارا جدوجہد فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے کہ مکمل طور پر پاکستان سے تھیلیسیمیا کو ختم کیا جائے. کوئی بھی ایسا بچہ جو ہر سال 5000 پیدا ہو رہے ہیں، وہ کوئی بچہ ایسا تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا نہ ہو، اس کے لیے صرف اور صرف آگاہی بہت ضروری ہے. اور وہ صرف اور صرف جدوجہد کی ٹیم کے لیے اس چیز کو نہیں کر سکتی. جو اسٹوڈنٹس ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایک امبیسڈر پروگرام ہے، وہ اس امبیسڈر پروگرام کا حصہ بنے تاکہ ہمارا میسج جو ہے زیادہ دور تک لوگوں تک جا سکے اور ہم سب مل کر اس ڈیزیز کے خاتمے کی جدوجہد کر سکیں. بہت شکریہ. ناظرین، رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.